یہ کہانی اس رات کی ہے جب یہ تینوں اس گھر میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بنگلے میں ایک چڑیل کی آتما رہتی تھی اور وہ اب بھی رہتی ہے، لیکن یہ تینوں اس بات سے انجان تھے۔ وہ آدمی اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، ارے بیٹا، یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو؟ یہ تو لگتا ہے کوئی بھوت بنگلہ جو کتنے دنوں سے بند پڑا ہے۔ تم ہمیں یہ کون سی عجیب سی جگہ پر لے آئے ہو بیٹا؟ اب بیٹا بولتا ہے اور کہتا ہے، ارے پاپا جی، آپ تو بڑے شکی آدمی ہیں۔ یہ گھر مجھے باقی گھروں سے سستے میں پڑا تو میں نے اس گھر کو خرید لیا۔ باقی گھر تو بڑے ہی مہنگے تھے اس ایریا کے، یہ ایک ہی گھر تھا جو بڑا سستا مجھے ملا ہے۔ کتنا پیارا بنگلہ ہے یہ تو، آپ ہمیں ڈر رہے ہیں۔ اب اس کی ماں بولتی ہے اور کہتی ہے، ارے میرے بیٹے، تو اپنا دل نہ چھوٹا کر۔ تیرے باپ کی تو ایسے ہی وہم کرنے کی بری عادت ہے، پرانی عادت ہے۔ یہ ہر بات پر وہم کرنے لگ جاتا ہے، شک کرنے لگ جاتا ہے۔ اب میرے بیٹے کو یہ گھر سستے میں اتنا پیارا مل گیا تو وہ خرید لیا اس نے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم تو اس گھر میں جا رہے ہیں، چلو چلتے ہیں اس گھر میں، جا کے اس گھر کو دیکھتے ہیں جو میرے بیٹے نے ہم سب کے لیے لیا ہے۔ یہ وہ آتما تھی جو کئی سالوں سے اس گھر میں بھٹک رہی تھی۔ اب وہ کہتی ہے، آج تو کتنے دنوں بعد میرے ہاتھ میں کوئی شکار آیا ہے۔ کتنے دنوں بعد ایسی مرغیاں مجھے ملی ہیں۔ آج میں اس شکار کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دوں گی۔ چل اندر چلوں اور ان سب کو ختم کر ڈالوں۔ آج تو میرے پاس بہت ہی اچھا موقع ہے ان سب کو ختم کرنے کا۔ وہ تینوں اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے اب اس کا باپ پھر سے بولتا ہے اور کہتا ہے، ارے بیٹا، یہ تم نے کون سا گھر خرید لیا؟ یہ گھر کم اور بھوتیا بنگلہ مجھے تو زیادہ لگ رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح کیسا عجیب سا گھر ہے، کتنی مدھم لائٹنگ ہے اور بھوت بنگلے سے تو کم نہیں لگتا۔ مجھے پتہ نہیں تو نے کیا دیکھ کر اس گھر کو خرید لیا ہے۔ اب اس کی ماں بولتی ہے اور کہتی ہے، ارے تمہاری وہ پرانی عادت گئی نہیں ہے؟ ابھی تک شک کیے جا رہے ہو میرے بیٹے پر۔ اس گھر میں کیا کمی ہے؟ اس گھر میں بس کوئی رہتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی حالت ایسی ہے۔ جب ہم اس گھر میں رہنا شروع کریں گے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ چڑیل ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ چڑیل پیچھے مڑ کر بات کرتے ہوئے، اب ان کو تو نہیں چھوڑوں گی۔ ان کو نہیں پتا اس گھر میں رہتی ہوں اور میرے سوا اس گھر میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ اب یہ تینوں میرے ہاتھوں سے مریں گے۔ ان تینوں کو میں مار کر ہی دم لوں گی۔ اب اس لڑکے کی ماں اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے جا رہی تھی۔ اب وہ چڑیل بھی اس عورت کے پیچھے جا رہی تھی۔ اب چڑیل اس عورت کے ساتھ چلتے ہوئے بہت عجیب سی آواز دیتی ہے اس عورت کو، پیچھے دیکھ، مڑ کے دیکھ میری طرف، پیچھے تو دیکھ۔ اب جب اسے عجیب سی چڑیل کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے، لیکن اسے کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ وہ گھبرا جاتی ہے اور اب وہاں سے وہ عورت
भागना शुरू कर देती है। अब जब वो भागते भागते अपने शौहर और अपने बेटे के पास पहुंचती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से डर के मारे सांस लेने लगती है। उसका सांस भागते भागते फूल जाता है और बेटा अपनी माँ से पूछता है, क्या हो गया माँ आपको? आपकी सांस क्यों इतनी फूल रही है और आप इतनी अफरा तफरी में भाग कर क्यों आई हैं? क्या हो गया आपको? तो पसीने भी आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? क्या देख लिया आपने जो इतनी अफरा तफरी में भाग कर आई हैं? अब माँ बोलती है और कहती है, मैंने वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ सुनी जो बार बार मुझे बोल रही थी, तुम पीछे मुड़ कर देखो, पीछे मुड़ कर देखो। वो बहुत ही खौफनाक आवाज़ थी। उस आवाज़ से मैं डर कर भाग कर इधर आ गई हूँ। मुझे लगता है ये हवेली ठीक नहीं है। अब उसका बाप बोलता है और कहता है, अरे बेटा, मैं तो कब से बोल रहा हूँ ये हवेली ठीक नहीं है, पर तुम दोनों तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। अब वो तीनों चुड़ैल को देखकर वहाँ से भागते हुए, और चुड़ैल पीछे से बोलती है, नहीं छोड़ूंगी, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी आ रही हूँ तुम तीनों के पीछे, नहीं छोड़ूंगी आज मैं तुम्हें। अब वो चुड़ैल उन तीनों को पकड़ लेती है और कहती है, आज तुम में से कोई भी मेरे हाथों से नहीं बच सकता। आज मैं तुम तीनों की बोटी बोटी कर दूंगी। आज मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। आज तो कोई आया है मेरे घर में, नहीं छोड़ूंगी। अब वो तीनों अपने घुटनों के बल बैठकर उस चुड़ैल से कहते हैं, ए चुड़ैल, हमें यहाँ से जाने दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? लेकिन वो चुड़ैल उन तीनों की कोई बात नहीं सुनती और उन तीनों को एक एक कर मार डालती है।